المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، دربار آل محمد نے سرزمین ڈیرہ غازی خان پر سید محسن نقوی شہید اور سید خالد حسین شاہ بخاری اللہ مقامہ کے خانوادے کی جانب سے یہ عظیم الشان 3 روزہ سلسلہ مجالس الحمدللہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات مسلسل اس آستانے پر بیٹھے ہوئے ذکر علی کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ علی والے کسی موسم میں، کسی ماحول میں، کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی رنگ میں، کسی آہنگ میں، کسی موڑ پر، کسی صدی میں، کسی سن میں، کسی لمحے میں، کسی حیات میں، کسی زندگی میں، کسی مزاج میں، کسی ماحول میں دشمن علی سے یعنی سپاہی یزید سے سمجھوتا کرنے کے نہ عادی ہے نہ سیرت ہے. کوئی ماحول ہو، کوئی توجہ، کوئی زمانہ ہو، کوئی مزاج ہو، کوئی موسم ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی سن ہو، کوئی صدی ہو، کوئی موڑ ہو، کوئی اسمبلی ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی تخت ہو، کوئی تاج ہو، علی والے ذکر علی پر کبھی سمجھوتا اس لیے نہیں کرتے کہ جو علی کے ذکر پر سمجھوتا کر لے وہ اپنی وردیت پر دستبردار ہو جایا کرتے ہیں. سمجھوتا کر لے وہ اپنی فردیت کا دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شجرے نسب کا انکار کر دیتے ہیں. اس لیے کہ تاریخ میں اللہ کا اقرار، اس کی توحید کا اقرار، نبی کی نبوت کا اقرار، آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کی نبوتوں کا اقرار، ان سب کے اقرار کا تعلق یا دل سے ہے یا زبان سے ہے، لیکن علی کی ولایت کا تعلق دل اور زبان تک محدود نہیں ہے. علی کی ولایت کا تعلق شجرہ نسب کی شرافت سے ہے. اگر فردیت کے کھانے میں باپ ایک ہے تو سب کا مولا بھی ایک ہوگا.
کی پاکیزگی سے ہے، ماں کی امانت داری سے ہے، ان کی شرافت سے ہے، ان کی شرافت سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ماں کی امانت داری سے علی کی ولایت کے اقرار کا تعلق ہے، تو ان ماؤں پر ہم سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے یہ بیٹے پیدا کیے، اس لیے کہ یہ مائیں وہ مائیں ہیں جو ہماری حقیقی مائیں ہیں، اعزازی طور پر نہیں مائیں۔ یہ دونوں بیویاں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں بندے میں سے
بندوں کی بیویاں تھیں فخانتہما، اور پھر ان دونوں بیویوں نے ہمارے نیک بندوں سے خیانت کی. قرآن کے لفظ ہے فخانتہما، اور ان دونوں بیویوں نے ہمارے نیک بندوں سے خیانت کی. دونوں نے بلم جمعیانہما من اللہ شیئا، اور جب انہوں نے خیانت کی ہمارے نیک بندوں سے تو ہمارے نیک بندوں کی سفارش بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی. اللہ مثال پیش کرتا ہے، اللہ مثال پیش کرتا ہے. پالنے والے تو ستار النور ہے، پالنے والے تو ہے تو پتہ ڈالنے والا ہے. ہوگی نوح کی بیوی غلط، ہوگی جناب لوط علیہ السلام کی بیوی غلط، ان کا تذکرہ قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کیا تعلق ہے نوح کی بیوی سے؟ ہمارا کیا تعلق ہے لوط کی بیوی سے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں. نوح کی شریعت پہ نہیں چلنا، لوط کے قانون پر نہیں چلنا، پھر ان کی بیویوں سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں رکھ رہا ہے اور ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو؟ پردہ کیوں نہیں ڈالتا ان کی خیانت پر؟ اگر کی بھی ہے تو قرآن میں ان کا تذکرہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، بے ادب مت بن، گستاخ مت بن، تو طرف پورے کلام الہی کو کیا جانے. ہم نے نوح اور لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی خائن بیویوں کا تذکرہ قرآن میں کر کے قیامت تک یہ حجت قائم کر دی کہ کسی عورت کا ہمارے نبی کی بیوی بن جانا کافی نہیں ہے. ہم نے یہ مثال اس لیے پیش کی کہ قیامت تک یہ حجت بنے، یہ قانون بنے کہ کسی بیوی کا صرف نبی کی بیوی بن جانا دلیل عزت نہیں ہے. اگر کردار میں سلامتی نہ ہو، اگر کردار اچھا نہ ہو، اگر کردار بلند نہ ہو. نوح کی بیوی کی مثال، نوح کی بیوی کی مثال میں پیش کرتا ہوں. مدہ حسین کا حافظ تقرار کرے سلوات پیش کر. اور پھر ان دونوں نے خیانت کی. نوح کی بیوی نے بھی خیانت کی، لوط کی بیوی نے بھی خیانت کی. تو نبیوں کی صحبت، نبیوں کی سفارش، پاک صحبت، پاک سفارش بھی. کہتے ہو اپنی ماں بہنوں کی عزتوں کی قسم کھا کے میں تاریخ نظر علی سامنے کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. مومنین کی اصل معنی تو یہ ہے اصل مومنین کی مائیں تو یہ ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، اپنے اپنی قسمت کی بات ہے نا کہ نوح جیسے نبی اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی وہ بیوی نجات نہیں پا سکی، خائن رہ گئی. صحبت نبی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو یہ عورت کا اپنا اپنا نصیب ہے. ایک نوح کی بیوی ہے جو نوح کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ کہلائی. ایک فرعون کی بیوی ہے جو فرعون کے گھر میں رہ کے بھی مومنہ.
کہنے والوں کو اللہ محترم بہت شکر گزار ہوں، مگر اس جملے پہ توجہ رکھیں تاکہ جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا ہے اسے منزل اختتام تک لے جاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ کسی اچھی صحبت میں رہنا، کسی اچھی صحبت میں رہنا دلیل عزت نہیں ہے اگر ولادت ہی میں خالی ہو۔ وہ نور کی صحبت میں رہتی ہے، نبی کی صحبت میں رہتی ہے، پھر بھی کافرہ ہے، یہ فرعون کی صحبت میں رہتی ہے، جناب آسیہ پھر بھی مومنہ ہے، ساتھ فرعون کا، صحبت فرعون کی، محل فرعون کا، دسترخوان فرعون کا، روٹی فرعون کی، اس کے بعد بھی مومنہ ہے، یہاں گھر بھی نبی کا، صحبت بھی نبی کی۔ لیکن ایک جملہ میں چلتے چلتے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، باقی کل انشاءاللہ تفصیل کروں گا، لیکن یہ جملہ ضرور ذہن میں رہے دوستو، اور آپ کو سلامت رکھے، آپ کے انتظار کی یہ ساری سہمتیں اس جملے پر مکمل ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ کا متفقہ فیصلہ اور قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث پیغمبر بھی ہے۔ قرآن نے قسم کھا کر کہا کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ گھبرانا نہیں آئے تو نتیجہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں میں آیت کرتا ہوں، اس کے ذرا سا توجہ کریں گے۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد الامین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین پیمانے پر پیدا کیا۔ شارح قرآن پیغمبر اسلام نے اعلیٰ ترین پیمانے کی وضاحت فرمائی، تشریح آیت فرمائی۔ اعلیٰ ترین پیمانہ ایسن تقویم کیا ہے؟ ایسن تقویم یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی پیدا ہو، کسی جگہ بھی پیدا ہو، کسی گھر میں بھی پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا، جب بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا۔ اللہ نے کسی انسان کی پیدائش میں کفر نہیں رکھا، یہ اس کا عادت ہے۔ الحمدللہ آپ اہل علم ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ اہل علم کی قدر کرتے ہیں، اسی لیے آپ میرے سوال پر میرے جملوں کے پس منظر میں جا کر لوگ سمجھ ہو رہے ہیں۔ اللہ عادل ہے، اس لیے اس کے عادل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کی تخلیق میں اسلام رکھے، کسی کی خلقت میں کفر نہیں رکھا، لیکن اس کے بعد کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پالنے والے، اس کے پالنے والے، اس کے پرورش کرنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کو پروان چڑھانے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ مسلمانوں رکے رہنا، صحیح بخاری کے لکھنے والے رکے رہنا، سنن ابن ماجہ کے مصنف رکے رہنا، مستدرک کے حاکم کے قلمکار رکے رہنا اسی حدیث پر، کیونکہ تم نے خود لکھا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے، پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ ایک سیرت النبی لکھنے کی ناکام کوششیں کرنے والے 1400 برس کے بہن جاہل مورخوں آپ سیرت نگاہ میں لکھا کہ رسول 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس کے بعد رسول بنے، تو چلو 40 برس کے بعد اگر رسول مانتے ہو چاہے 40 برس کے بعد بھی نہ مانو، تمہاری اپنی قسمت ہے۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں مسلمانوں کہ جب محمد مصطفیٰ پیدا ہو کر آمنہ کی گود میں آیا، اگر رسول نہیں تھا تو کم از کم مسلمان تو تھا۔ جب آپ حسین تھے اعتراض محمد مصطفیٰ پر، جب آپ حسین تھے ارے محمد مصطفیٰ پر، کیا آخری اعتراض نہیں آیا کہ معمولی سے بخار کی وجہ سے رسول کا معذلہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا؟ اعتراض رسول پر آیا تھا نا، حسین نے نوکے نیزوں پہ قرآن پڑھ کے بتایا اور بے غیرت موتی آ رہا، معمولی سے بخار کی وجہ سے رسول پر ہجان کا فتویٰ لگانے والے 40 کے بدنصیب انسان، جس رسول کا بیٹا 72 ناسے اٹھانے کے بعد نیزے پر جا کر بھی ہجان نہیں قرآن پڑھتا۔
کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے پالنے والے، اس کی پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. 950 برس تک تبلیغ کرنے والا نور ایک جملے کو 950 برس تک تبلیغ کرنے والا نور کسی کو کیا مومن بناتا؟ اپنے بیٹے پر تبلیغ نہ کر سکا، ایک بیٹے کی ضمانت نہ لے سکا. بس یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. نور کا مقابلہ میرے خاتم النبیین پیغمبر سے نہ کیا کرو. نور تو وہ نبی ہے جو اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہیں لے سکا. میرا پیغمبر تو وہ ہے جس سے اپنے 12 بیٹوں کے محمد ہونے کی ضمانت لی. ساری کائنات میں کوئی انسان محمد مصطفیٰ کے علاوہ گزرا نہیں. جب کسی بد نسل کو میری نبوت میں شک ہو، میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، اپن بھی محمد ہوگا، اوسط سے محمد ہوگا، محمد ائی محمد. یہ نہیں کہا میرا ہر بیٹا نیک ہوگا، نمازی ہوگا، غازی ہوگا، نہیں، محمد ہوگا. نکل جائے گی میری جان. یہ قرآن کی بحث ہے، اس لیے کہ اگر میں نے قرآن سے یہ پوچھ لیا کہ محمد کسے کہتے ہیں، بات تمہارے نہیں سمجھے گی مسلمانوں. رسول نے کہا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. قرآن نے کہا فما محمد الا رسول. میرے حبیب تو محمد تو ہے ہی نہیں، تو زندگی کے ہر دور میں رسول ہے. میرا ہر بیٹا محمد ہوگا. کا اعجاز یہ ہے کہ ذہنوں کو دعوت فکر ملے. یہ حدیثوں کا اعجاز ہے کہ دعوت ملتی ہے سوچ. نور پر اعتراض آیا کہ حکم کا حکم ہو جائے. خدا نے یہ بات مکمل کر دیا، وہی آپ کی حکم مکمل. اعتراض آیا نور پر. کیسا نبی؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا پرورش کرنے والے جیسے پرورش کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو نوح نے اپنے بیٹے کو اپنے جیسا کیوں نہیں بنایا؟ آسان نہیں ہے نمبر پر یہ جملہ چھیڑنا، یہ بات چھیڑنا، لیکن اعتماد علی دیتا ہے. اعتراض آیا، اعتراض ہوتے ہوتے بادشاہوں کے دربار سے ہوتا ہوا، مامون رشید کے دربار سے ہوتا ہوا، سلسلہ عصمت و طہارت اور نیابت محمد کی آخری منزل سے پہنچا. سرکار نے واقعہ رضا میں آیا تو جب رسول اللہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والے پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو جناب نوح پر اعتراض ہے، آدم ثانی پر اعتراض ہے. نبی اللہ جو ساری دنیا کا نجات دینے والا ہے اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کر سکا. یہ ہے اپنے وقت کا محمد. مسکرا کے فرماتے ہیں 950 برس تبلیغ کے دن ہیں جناب نوح کے. 950 برس سے صرف 360 دن گھر میں رہے ہیں. 950 برس میں صرف 360 دن گھر میں رہے ہیں. بقیہ
کی ساری زندگی صحراؤں میں تبلیغ توحید کے لیے نوح نے بسر کی ہے. رسول اللہ کیا مطلب یہ کہ بیٹا تو نوح ہی کا تھا مگر پرورش نوح نے نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں اور پیغمبر اسلام نے حدیث میں مرد اور عورت کی قید نہیں لگائی. قرآن اور حدیث نے کہا پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں, چاہے پالنے والا مرد ہو چاہے پالنے والی عورت ہو. شرط نہیں ہے مرد اور عورت کی. لوگ نے پرورش نہیں کیا کنان کو, لوگ کے بیٹے کا نام. لوگوں نے پرورش نہیں کیا اپنے بیٹے کو, پرورش کیا نوح کی بیوی نے. اسی لیے قرآن نے نوح کی بیوی کا تذکرہ کیا کہ وہ خائن تھی, کافرہ تھی. کیسی کافرہ تھی؟ ایسا کافر تربیت دے دیا تو معلوم کیا ہو کہ پیدائشی طور پر کوئی کافر نہیں ہوتا. پالنے والے چاہے باپ ہو یا ماں ہو وہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو سارے پاکستان میں سپاہی یزید کافر نظر آئے تو سمجھ لو پیدا تو بدبخت مسلمان ہوا تھا. ماں باپ کافر تھے جنہوں نے اعظم کافر بنا دیا. یہاں تک تو ہے میرے معصوم کا جملہ. یہاں سے آگے میں آپ کے ذہنوں کو آسمانوں کی میراث کرانا چاہتا ہوں ذکر علی کے صدقے میں کہ پھر بھی چلیے مانے پارا لیکن بیٹا تو نوح ہی کا کہلایا. وقتی طور پر شرمندگی تو ہوئی ہوگی نوح کو. اب بڑی آہستہ سے کہوں گا ایک جملہ لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ آہستہ سے آپ نہ سننا. شرمندگی تو ہوئی ہوگی جناب نوح کو خوش ہے. لوگوں نے دشمنوں نے تانا تو دیا ہوگا نا تو تمہارا بیٹا کیوں برا ہے. پہاڑوں پر کر گیا تھا نبی کو چھوڑ کر, بیٹا ہونے کے باوجود بھی ڈوب گیا. یعنی نبی کو چھوڑ کر اگر کوئی پہاڑوں پر کر گیا میں اگر آپ سے توجہ کی اور الحمدللہ آپ بڑی خوبصورت توجہ فرما رہے ہیں پھر بھی کچھ شرمندگی میں جناب نوح کو ہوئی ہوگی. شاید اپنے نبی کی خجالت کو دیکھ کر پوری توجہ میرے معافی زمین کو سمجھ لینا. اپنے نوح جیسے نبی اللہ کی اس خجالت کو دیکھ کر کہ ان کا بیٹا گمراہ ہوا بیوی کی وجہ سے, بیوی کی پرورش کی وجہ سے بیٹا گمراہ ہو گیا. نوح کو خجالت سے بچانے کے لیے میرا دل گواہی دیتا ہے, علی کی عزت کی قسم سے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نوح کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر شاید اسی دن قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کو اتنا بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی بیوی کی وجہ سے اس کے بیٹے کے لیے نبی کو شرمندگی ہو. اللہ نے فیصلہ کر لیا اب قیامت تک ہمارے کسی نبی کے گھر میں اگر کوئی ایسی خیانت کار بیوی آ گئی اس بیوی سے ہم اسے بیٹا ہی نہیں لیں گے.
چاہیے. آئندہ کسی نبی کے گھر میں اگر کوئی ایسی بیوی ہوئی تو اسے بیٹا ہی نہیں دیں گے. اگر اس کی پرورش کے نتیجے میں ہمارے نبیوں کو بھی شامل لگی نا. ہم تو بیٹے ایسی بیویوں کے ظلم میں دیں گے جسے قیامت تک یہ کہہ کر سلام کیا جائے السلام علیکم یا فارسہ خدیجۃ الکبریٰ. اس مضمون پر یہ چکر کر کے اس وقت میرے پاس میں نہیں ہے، اس لیے میں جامع کوثر کی طرح سے نوجوان دوستوں کے دلوں میں انہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے شہید بھائی سے محسن نبی کی شہادت کے بعد سے آج میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھ رہا ہوں. آپ گواہ ہیں میں مجلس نہیں پڑھ سکا، سوئم سے بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، رو رہا تھا، چیلوں پر بھی مجلس نہیں پڑھ سکا، برسی پر بھی مجلس نہیں پڑھ سکا. کیا کروں، کس کے لیے مجلس پڑھوں؟ ادھورے انسان مجھے سے نہیں پڑھا. میں روک رہا ہوں. بچی جو نہ دیکھ السلام علیکم یا وارث اللہ، اے آدم کے وارث تمہارا سلام. اے نوح نبی اللہ کے وارث، بیٹا وارث نہیں حسین وارث ہے. بیٹا وارث نہیں ہے، حسین وارث ہے نوح کا. اس لیے کہ رسول نے کہا مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال. مثال ہے سفینے نوح کی، میرے اہل جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. بس یہ فیصلہ میں نے آج کی مجلس میں میرے بھائی کے عباس کی یہ محنت اس کو ہو جائے گی. اس ارشاد کے گروپ کو ہم سارے ثواب کر دیں گے اس جملے پر. اگر آپ نے اس جملے پر غور فرما دیا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا یہ ہے دس از the message which should be given by the یہ ہے وہ مغز فکر جو نوجوانوں کو منتقل کرنا چاہیے بجائے میں. مثال ہے میرے بیت کی سفینے نوح کی، جو اس سفینے میں سوار ہوا نجات پا گیا. جو بھی سوار ہوا جو بھی سوال ہے کوئی پابندی نہیں ہے، خدا کی قسم پابندی ہے. اچھا کیا کروں، پورے معصوم میرے سامنے ہے جس پر میں کرتا نہیں. میرے چھٹے معصوم فرماتے جو اس سفینے میں سوار ہو گیا، جو بھی سوار ہوا نجات پائی. کوئی پابندی نہیں، لیکن پابندی ہے. اس لیے کہتے بیت کو نوح کا سفینہ کہا ہے. نوح کے سفینے کی سواریوں کو دیکھنا ہے. بس فیصلہ ہے، فیصلہ کو جملہ ہے آپ کی بدلے کا. نوح کے سفینے کی سواریوں کو دیکھنا ہے کہ کون کون آ سکا اور کس کو آنے کے باوجود بھی نوح نے نہیں دکھایا. شاید تاریخ میں پہلی بار یہ نقاب اٹھتی جا رہی ہو اس مجلس میں. مولا صرف اس کے ان کی بھیک مانگتے ہوئے سید محسن نبی شہید کے
نظر کروں گا بھائی جعفر یزید کی جانب سے، عرفان آتی کی جانب سے، جمشید کی جانب سے، محسن کے سارے دوستوں کی جانب سے یہ تحفہ اجازت ہے ہر ایک کو اس سفینے میں آنے کی جو نوح کی کشتی کی مثال ہے، مگر ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ پوچھا میرے چھٹے امام سے بولا سفینے نوح میں کون کون تھا؟ کہا ہر مخلوق کا جوڑا تھا۔ اور آپ کا تصویر کھانے کا آتی نہیں ہوں میں مطلب اور پھر اتنی بڑی جس کے بعد جہاں آپ نے مسجد سنی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اعتماد کلام کی، لیکن حق دس منزل تصدیق پر آ جائے تو قسم کھانا واجب ہوگا۔ میں منزل تصدیق پر یہ جملہ کہہ کر مجلس ختم کر رہا ہوں اور بلا رہا ہوں میں شہنشاہ فضائل کو بھی، شہنشاہ نصائر کو بھی۔ مولا سفینہ نوح میں کون کون سوار ہوا؟ اور شاید اپنی 27 سالہ تقریباً زندگی میں پہلی مرتبہ ڈیرہ غازی خان کی مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک ایک نوجوان دوست، ایک ایک بھائی مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں پر لگا ہوا یہ ساری کی مجمع اور آپ نے اتنے نعرے لگائے ہیں کہ فلسطین نعرے ہیں، لیکن یہ جملہ میں مکمل کر لوں تو میں آپ سے فرمائش کروں گا کہ ایسے تاریخی نعرے کی جیسا وہ سے نقوی نعرہ چاہتا تھا، اس لیے پہلے اس جملے کا بڑے سکون سے توجہ فرما رہے مولا کون کون سوار تھا سفینہ نوح میں؟ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام ہر مخلوق کا جوڑا، چرن کا جوڑا، پرند کا جوڑا، حیوانوں کا جوڑا۔ بہت بڑے رسول کو میں اس جملے میں دے رہا ہوں۔ چرن کا جوڑا، پرند کا جوڑا، ویش کا جوڑا، طیور کا جوڑا، حیوانوں کا جوڑا، انسانوں کا جوڑا۔ خدا کے لیے غور کریں، سارا مجمع طرف دیوار گواہی دے گے اس منزل پر یا علی میں بھیک مانگ رہا ہوں تجھ سے رزق لطف کی، رزق بیان کی میرے مولا۔ یہ تیرے غلام ان کے سمندر سے سیراب ہونے کے لیے کل سے یہاں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیرے صدقے کی خیرات ان کی جھولیوں میں ڈال دوں۔ آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو مولا فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا جوڑا، جانور کا جوڑا، حیوان کا جوڑا، چرن کا جوڑا، پرند کا جوڑا، انسانوں کا جوڑا۔ سوال کرنے والا ہشام ہے، پوچھتا ہے مولا زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کیجیے اور تفصیل بتائیے۔ جب رسول اللہ بس بہت کنفیوز کر دیا، بہت زیادہ میں نے سسپینس رکھا، میں چہرے سے نکال رہا ہوں اس تاریخ کی اور ہمیشہ سے دنیا فیصلہ کر لے کہ کون کون اعتبار کی کشتی میں سوار ہو سکتا ہے اور کون کون جا سکتا ہے۔ آج ہی کے دن ہم فیصلہ کیے لیتے ہیں اور پوری توجہ اس جملے پر مولا صدیق علم میرے علم میں اضافہ کیجیے۔ مولا فرماتے ہیں ہر نسل کے انسان کا جوڑا جناب نوح نے اپنے سفینے میں رکھا تھا۔ حق یہ ہے کہ جانوروں میں نجس سے نجس جوڑا۔ میں تو کہہ گیا نہیں کہنا تو نسل میں کہنا نجس سے نجس جوڑا کا مطلب کیا؟ مطلب کہا کتے اور خنزیر کا جوڑا بھی۔ کیا یہ ذہن میں لگنا تو افسانوں میں جاؤ گے؟ بڑا فرماتے کتے اور خنزیر کیسے نجس العین کا جوڑا بھی ان کی نسل باقی رکھنے کے لیے نوح نے اپنے سفینے میں رکھا۔ اب مولا فرماتے آسمانوں پہ جا کے سنو، مولا فرماتے یاد رکھے شام کتے اور خنزیر کے نجس جوڑے کو سفینے نوح میں رکھا گیا تھا، مگر جس کی وصیت میں خیانت تھی اسی انسان کو نوح نے کبھی بھی سفینے میں سوار نہیں کیا۔ اب پتا چلا میرے پیغمبر نے کیوں کہا جعلی لا تحبک الا صاحب المرادہ ولا شبکلک الا خبیث المرادہ۔ علی تجھ سے محبت کو رکھے گا جس کی ولادت میں مہارت ہوگی، تجھ سے بغض کو رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔
جس کی وراثت میں نجاست ہوگی وہ علی کے دروازے پہ آ ہی نہیں سکتا. جس علی کے دروازے پر آ بھی جائے افساتی طور پر تو واپس چلا جاتا ہے سکو بن کر. یہ تماچا برمستاوے منکر ولایت علی میں نے تحریر کر دی ہے یہاں اسلاموں پر موجود ہے 50 روپے سے اس کا نذرانہ ہے. آپ وہ پوری کتاب دیجیے. مکمل جواب ہے جہاں معصومین کے مضامین کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ علی ولی اللہ کا منکر حلالی نہیں ہوتا. ایسے نہیں ایسے نہیں. میری حدیث لکھی ہوئی وہ بھی لے لیجیے. محسن نقوی شہید کے آخری عشرہ محرم کی 10 تقریروں کا مجموعہ تو سارے محسن بھی موجود ہے یہاں اسٹارٹ پر وہ بھی لیجیے. اور میرے لائق بیٹوں اور محسن نقوی کے شاگردوں شاہد ملک اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے اکٹھا کی ہوئی محسن نقوی پر انسائکلوپیڈیا پورے پاکستان اور بیرون پاکستان کے صحیح ترین انسانوں کا محسن نقوی کی شخصیت اور فن پر تبصرہ کرتے نہ تمام مکمل انسائکلوپیڈیا ہے. یہ 3 کتابیں ہیں. آپ خرید کریں پتہ چلے. اس لیے کہ ایک میری ایک سبق لکھنے کی تقریر ایک طرف اور سید محسن نقوی کا ایک شعر ایک طرف اس پوری تقریر پر حاوی ہے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے. فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. مدار سے ہوتا ہوا نارا نگر کے چوک کی دلیل تک جائے پورے چلنے کی طاقت سب کر کے جلال غازی خان سے شاہ بھر کا سب سے بڑا نعرہ کلچر تک کی مجلسوں کا نعرہ حیدری. کیوں دشمنی ہے کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے. فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. کوئی دشمنیاں ہیں یا علی کی وجہ سے یا حسین کی وجہ سے. علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو اس لیے گولیاں مارتے ہیں. لیکن گولیاں کھانے والے علی والے گولی کھا کر بھی سمجھتے ہیں تو یا علی یا علی یا علی کہہ کر دشمن کو جواب دیتے ہیں جتنی گولیاں مارے گا اتنا یا علی کہیں گے. ہماری جان دی جاتی ہے علی کا اقرار کرنے کا. ہماری زندگی کا سودا کیا جاتا ہے حسین کا ماتم کرنے کا. 1400 برس میں ہم نے مسائل نہیں پڑھا. تاریخ کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں بھائی میرا پیشہ آپ کو کر رہا ہوں. میرا شہید کے انداز میں وہ جملے میں آپ درست کا سیدنا سے کیا کا حکم ہے کہ مسائل ضرور پڑھو. محسن نقوی کبھی کبھی خیال کرتا تھا کہ مسائل کے لیے صرف یہ جملہ چاہتی ہے کہ شام غنیمہ کے بعد سید محسن نقوی شہید کا جملہ
کرتا تھا. شان غریبہ کے بعد سکینہ کو جب پہلا تماچا پڑے گا بادشاہ کا مسائل کا. مگر ایک جملہ پڑھ رہا ہوں تعمیر حکم میں. شان غریبہ کے بعد جب پہلا تماچا شمر کا سکینہ کو پڑا تو سکینہ نے رخسار پر ہاتھ رکھ کر پہلے تو دریا کی طرف رخ کر کے کہا چچا اس کے بعد شمر کو مخاطب کر کے 4 برس کی بچی کہتی ہے شمر تم نے مجھے تماچا کیوں مارا؟ میرا قصور کیا ہے؟ بچی کے دوسرے رخسار سے تماچا مار کے یہ حرام زادہ کہتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم یتیم ہو گئے. تمہارے باپ کا سایہ سب سے اٹھا, تمہیں یتیمی کا احساس بھی نہیں ہوا. ماموں نے سنبھال لیا, چچا نے سنبھال لیا, بھائیوں نے سنبھال لیا, اپنے دوست نے لے لیا. بیٹا آؤ میں تمہیں غریب یتیمہ دکھاؤں جسے یتیمی کی اس طرح شمر نے تماچا مار کر محسن نقی کا جملہ ختم کر رہا ہوں. میں محسن نقی کہتا ہے کہ بی بی سکینہ کہتی ہے اور بی بی سکینہ کے کردار پر اس لیے ماتم دیا کرو, اس لیے محنت کرو کہ میرے امام زمانہ میں زیادہ تر ناجیہ میں 4 برس کی معصومہ کو سلام دے اور کیا کہ سلام بھیجا ہے تمہیں بھی میری ماں بہن میرا سلام ہو 4 برس کی معصومہ پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل بدلتی ہے. مجھے ایک جملہ کہنا موسم نبی مسائل تو ہو گئے تو ہو گئے انشاءاللہ. ایک جملہ کی تعمیر میں دعا چاہنے کے لیے اور اگر قیامت پر پڑا ہو اس جملے تک اگر سید پڑھنے کے مسائل کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے ہمارا گھر گرا ہے, ہمارا گھر گرا ہے. محمد والا تمہارا احسان پیغمبر اس کا کرنے کے لیے مجھے گھر نہیں آ رہے. 4 برس کی اجڑی ہوئی سکینہ کہتی ہے جب میرے پاپا کا سر نیزے پر بلند ہوا تو شمر ہاتھ میں نیزہ لے کر اپنی فوج کے ساتھ ہمارے خیموں کی طرف بڑھا. شمر کے فوجی ہمارے خیموں میں داخل ہو کر سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتارنے لگے اور شمر آگے بڑھا. آگے بڑھ کر اس سے پہلے میرے تماچا مارا, میری بالیاں چھینی, اس کے بعد نیزہ لیے ہوئے وہ میری پھوپھی زینب کی طرف بڑھا. شمر آگے بڑھا, زینب پیچھے ہٹی. کوئی نئے سید کے مسائل نہ پڑے, تم برداشت کر لو, تمہارا احسان ہے. شمر نیزہ لے کے آگے بڑھا. عباس کی بہن پیچھے ہے, شمر اور آگے بڑھا. زینب اور پیچھے ہے, شمر اور آگے بڑھا. شہزادی اور پیچھے ہے. آخر خیمے کی تناب آ گئی. شمر نیزہ لیے ہوئے آگے آئے. زینب نے خیمے کی تناب پکڑ کر گھبرا کے کہا عباس اب میں کیا کروں؟ پڑھوں گا شروع ہو رہا ہے. کہتے دادی اب بتا میں کیا کروں؟
چادر اس طرح اتاری کہ زینب کی پیشانی پر خون کی لکیر مجھے اتنا بڑا جملہ کہنا ہے جو میرا غازی خان کا نرم دل مومن برداشت نہیں کر سکے اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں مولا تمہیں کوئی بندہ سے بستر سے بھی یاد آئے گا تو روئے گا مومن جب سے دیواروں میں ٹکرے والے کا یہ جملہ سن کر غیرت کا جملہ ہے ادارہ شہزادی زینب کی چادر شروع میں اتاری نیزے پہ چڑھائی نیزے کو ہوا میں پھیلایا گھوڑے کی کچھ پہ سوار ہوا پھر سکینہ کہتی ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریائے فرات کے نزدیک آیا سید محسن نقوی سید شاہ حسین شاہ